السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مہنور دلہن بنی سیج پہ بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ نرم سی شرمیلی مسکان تھی جب اچانک شازل نے ایک بچہ لا کر اس کی گود میں ڈال دیا اور کہنے لگا، اس گھر میں تم صرف اس کی وجہ سے آئی ہو، ورنہ مجھے بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے ایک بیوی کا تجربہ ہی کافی ہے، تم بس اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے شازل نے جیسے ہی مہنور کے چہرے کی طرف دیکھا جو حیرت اور خوف کے زیر اثر اسے دیکھ رہی تھی، تبھی بے اختیار شازل کا دل موم ہوا اور وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے معصوم چہرے کو اپنے، وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجائے، شازل کے بستر پر دلہن بنی گھونگھٹ گرائے بیٹھی تھی جب وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رک گیا تھا۔ مہنور نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کو شازل کی گود میں ایک بچہ نظر آیا تھا جو لگ بھگ 4 مہینے کا لگ رہا تھا۔ تبھی شازل نے اس بچے کو مہنور کی گود میں ڈال دیا۔ یہ ہے میرا بچہ، اور تم جو آج اس جگہ پر دلہن بنی بیٹھی ہو، صرف اور صرف اس بچے کی وجہ سے تم ادھر ہو، شازل نے تحکم آمیز لہجے میں اس بیچاری لڑکی کو کہا تھا، جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بچہ کس کا ہے اور مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ مانور اس بچے کو تھامتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ مہنور کے سوال پر شازل ایک پل کو رک گیا تھا۔ اس کی نظریں مہنور کے دلہن بنے وجود پر جم گئی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت، بے یقینی اور خوف کے آثار واضح تھے۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے اپنے اندر کی کسی کشمکش کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ یہ بچہ میرا ہے اور اس کی ماں، شازل کی آواز میں غصہ تھا۔ وہ الفاظ تلاش کر رہا تھا لیکن جیسے انہیں ادا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی ماں کو میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا کیونکہ وہ میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ مہنور کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس کی نظریں ننھے سے بچے پر جم گئی تھیں جو اب اس کی گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ مگر آپ شادی شدہ تھے تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ بمشکل بول پائی۔ کیونکہ مجھے اس بچے کے لیے ایک ماں چاہیے تھی، اور اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی تم مجھ سے کچھ زیادہ کی امید رکھنا۔ میں ایک بیوی کے ساتھ رہنے کا تجربہ کر چکا ہوں اور وہ تجربہ میرے لیے کافی تھا۔ میں دوبارہ کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں تمہیں ہر سہولت دوں گا، لیکن تمہیں بس اس بچے کا خیال رکھنا ہے اور باقی سب بھول جاؤ۔ وہ سختی سے کہتا ہوا بچے کے متعلق اس کو نصیحت کر رہا تھا۔ شازل کی بے رحم باتیں سن کر مانور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی کے خواب یوں ٹوٹ جائیں گے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ شازل کے ساتھ اس کی شادی شازل کی پسند کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن یہ حقیقت تو اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھی۔ شازل کے الفاظ نے مہنور کی آنکھوں میں چھپے خوابوں کو پورا ہونے سے پہلے ہی چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ حیرت، بے یقینی اور گہرے دکھ کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جس شخص کے ساتھ ایک محبت بھری زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی، وہ تو اسے صرف اپنی پہلی بیوی کے بچے کو پالنے اور اس کا خیال رکھنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ وہ بے حد کرب میں مبتلا تھے۔ مہنور نے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو سنبھالا۔ اس کی نظریں شازل پر تھیں جو اب کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا، اپنے خیالات میں گم۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا وہ واقعی ایسی زندگی گزار سکتی تھی جہاں اس کا شوہر اسے صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے ہی لایا ہو؟ کیا اس نے اپنے خواب، اس کی اپنی خواہشات اور اس کی اپنی زندگی کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی تھی؟ شازل صاحب، مانور نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، آپ نے مجھ سے شادی صرف اس بچے کے لیے کی، یہ بات میں نے سن لی، لیکن کیا آپ نے ایک بار بھی یہ سوچا کہ میرا کیا ہوگا؟ کیا میری زندگی، میرے جذبات اور میرے خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ شازل نے پلٹ کر مہنور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھیں، لیکن فوراً ہی اس نے اپنی سردی لٹا دی۔
اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں اس بچے کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا۔ میں تمہیں ابھی کے ابھی فارغ کر سکتا ہوں۔ تم چاہو تو ابھی مجھ سے طلاق لے کر واپس جا سکتی ہو جہاں سے میں تمہیں لے کر آیا ہوں۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں نے جو کہا ہے وہی حقیقت ہے، اور میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ تمہارے جذبات، خواب یا تمہاری خواہشات میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں اپنی زندگی پہلے ہی تمہارے جیسی ایک عورت کے ہاتھوں تباہ کر چکا ہوں، اور میں دوبارہ کسی جذباتی رشتے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ مانور نے شازل کی بات سنی اور گہری سانس لی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ شازل ایک بے رحم انسان ہے، لیکن اس کے زخموں کا بوجھ اٹھانا اس کا فرض نہیں تھا۔ مانور شازل کی باتیں سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے اندر جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ ایک طرف اس کے ٹوٹتے ہوئے خواب تھے اور دوسری طرف اس بے قصور بچے کا معصوم چہرہ۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا وہ اس بچے کو اپنا سکتی تھی؟ کیا وہ شازل کے ساتھ ایسی زندگی گزار سکتی تھی جہاں اس کی اپنی ذات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی؟ اگر آپ کو اپنے بچے کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی تو کم از کم مجھے تو بتایا ہوتا، تاکہ میں خود کو اس صورتحال کے لیے تیار تو کر سکتی۔ لیکن مہنور کی بات ادھوری ہی رہ گئی، لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب شازل نے مڑ کر اسے غصے سے دیکھا تھا، مگر مانور کا چہرہ دیکھ کر چند لمحے کے لیے اس کا دل نرم پڑا تھا، اور وہ مہنور کے قریب آیا تھا اور اس کے چہرے کو اپنے۔ شازل کا تعلق ایک پڑھے لکھے اور معتبر خاندان سے تھا۔ اس کی چھوٹی سی تو فیملی تھی جس میں وہ اپنے ایک بڑے بھائی اور ایک چھوٹی بہن اور باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ماں کینسر کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ شازل سے بڑا بھائی یوسف شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ دنیا کی نظر میں تو وہ ایک خوشحال فیملی تھی، مگر ان کے گھر میں جو ہوتا تھا وہ دیکھ کر تو گھر کے در و دیوار بھی کانپ جاتے تھے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ نہ تم خود کوئی کام کرتے ہو اور نہ مجھے کرنے دیتے ہو۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو گھر کے اخراجات اور بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ یوسف کی بیوی فوزیہ اپنے گال کو سہلاتے ہوئے یوسف پر چلا رہی تھی، کیونکہ یوسف خود تو بے روزگار تھا ہی، فوزیہ کو بھی کہیں ٹک کر کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا، اور اس کا اپنا روز کا یہ معمول تھا کہ وہ باہر سے نشہ کر کے آتا تھا اور گھر آتے ہی بیوی بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا تھا۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ میرے سامنے زبان درازی مت کیا کرو۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی آخر کہ مجھے تمہارا نوکری کرنا پسند نہیں ہے؟ یوسف نے فوزیہ کا بازو مروڑتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ اگر تم خود کوئی کام نہیں کر سکتے، اگر تم خود میں 2 پیسے کما کر نہیں لا سکتے، تو بھابھی کو تو کم از کم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے دو۔ شازل نے آج پھر یوسف اور فوزیہ کے لڑنے کی آوازیں سنی تھی تو وہ بھی آ کر بھائی سے ہی لڑنے لگا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم میرے اور میری بیوی کے معاملات میں آ کر ٹانگ اڑاؤ؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یوسف شازل کو دھکے دے کر اپنے کمرے سے باہر نکال رہا تھا، جبکہ فوزیہ دونوں بچوں کو گلے سے لگا کر ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ فوزیہ اور یوسف کی پسند کی شادی تھی، اور فوزیہ شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ یوسف بے روزگار تھا اور کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا، مگر یوسف نے فوزیہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ شادی کے بعد اپنی ذمہ داری ضرور سنبھال لے گا۔ یوسف کی اس بات کی گارنٹی خود اس کے باپ اور بھائی شازل نے دی تھی کہ یوسف شادی کے بعد بدل جائے گا، مگر حالات بدل گئے تھے اور یوسف نہیں بدلا تھا، بلکہ وہ تو شراب کی عادت لگا بیٹھا تھا اور نشے کی حالت میں گھر آ کر فوزیہ اور بچوں کو مارتا پیٹتا تھا۔ اس کے باپ نے بھی کبھی یوسف کو مجبور کیا ہی نہیں تھا کہ اب وہ ایک شادی شدہ آدمی تھا، 2 بچوں کا باپ تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھاتا، بلکہ وہ تو بے شرمی سے کہہ دیتے تھے، بیٹا تم اس کے منہ کیوں لگتی ہو؟ تم جانتی تو ہو کہ وہ بات بات پر لڑتا جھگڑتا ہے،
تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تم مجھ سے کہا کرو۔ جب میں تمہاری ساری ضروریات پوری کر رہا ہوں تو تمہیں یوسف سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر فوزیہ بیچاری اپنی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے خود ہی نوکری کرنے لگی۔ اس کو یوسف کے باپ سے مانگتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی تھی اور یوسف کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ یوسف کی لاپرواہی، نشہ اور مار پیٹ نے فوزیہ کی زندگی کو مشکلات سے بھر دیا تھا، مگر اس کے بچوں کے معصوم چہرے اسے یہ حوصلہ دیتے تھے کہ اگر یوسف اس کے ساتھ نہیں تھا تو کیا ہوا، دونوں بچے تو اس کے ساتھ ہی تھے، جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا اپنی ماں کے ساتھ یہ سخت رویہ دیکھتے تھے۔ شاذل اکثر یوسف اور فوزیہ کی زندگی کو دیکھ کر کڑتا رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف کی لاپرواہی صرف فوزیہ کی زندگی ہی نہیں بلکہ اس کے اپنے بچوں کے مستقبل کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ شاذل خود مضبوط ارادے کا مالک تھا، لیکن اپنی ماں کے انتقال کے بعد وہ بھی اپنی زندگی میں جذباتی طور پر کمزور ہو گیا تھا۔ ایک دن یوسف نشے میں دھت ہو کر گھر آیا اور معمول کے مطابق فوزیہ کو تانے دینے لگا۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں تو تم کہیں کی نہ رہو گی۔ فوزیہ جو اب تک صبر کر رہی تھی اس بار مزید برداشت نہ کر سکی۔ یوسف، یہ تمہاری مردانگی نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، یہ تمہاری ناکامی کا ثبوت ہے کہ تم اپنے بچوں کو روٹی تک نہیں دے سکتے۔ یوسف غصے میں آگے بڑھا، لیکن شاذل نے وقت پر پہنچ کر فوزیہ کو بچا لیا تھا۔ بس بہت ہو گیا یوسف، شاذل نے سختی سے یوسف کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اب میں تمہارے اس رویے کو مزید برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں یا تو اپنی حرکتیں بدلنی ہوں گی اور اپنی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہوگی، یا پھر اس گھر کو چھوڑنا ہوگا۔ جتنا یہ گھر تمہارا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ اگر تم باپ کے پیسوں پر عیاشی کر سکتے ہو تو میرا بھی اپنے باپ کی کمائی پر اتنا ہی حق بنتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو۔ کل کو تمہاری بھی بیوی آئے گی، میں بھی دیکھوں گا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتے ہو۔ لیکن بجائے اس کے کہ یوسف شاذل کی باتوں کو سنجیدگی سے لیتا، الٹا وہ یوسف سے ہی کہنے لگا، میں تمہاری طرح کا خود غرض اور بزدل انسان نہیں ہوں جو اپنی بیوی پر بے وجہ چیخوں یا چلاؤں گا۔ یوسف کی بات سن کر شاذل مزید بھڑک اٹھا تھا۔ میں ابو سے بات کرتا ہوں تمہاری بھی شادی کی، پھر دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر لو گے۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، یہ جو بیویاں شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں نا، یہ اسی لائق ہوتی ہیں کہ ان کو مار پیٹ کر راہ راست پر لایا جائے اور اپنی عزت کروائی جائے۔ یوسف شاذل کے کان میں رازداری سے کہہ رہا تھا، جبکہ دور کھڑی فوزیہ کے چہرے پر یوسف کے لیے نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں، میں سوچ رہا ہوں کہ شاذل کی دلہن کو بھی گھر لایا جائے، کیونکہ اب تو خیر سے یہ بھی کمانے لگا ہے۔ جب اپنے سر پہ ذمہ داری آئے گی تو یہ دوبارہ تمہارے معاملے میں نہیں بولے گا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے شاذل کی بات کی تو وہ بھی بجائے یوسف کو سمجھانے کے شاذل کے بارے میں ہی سوچنے لگے تھے۔ اس کو بھی کسی طرح اپنی زندگی میں مصروف کیا جائے تاکہ وہ فوزیہ اور یوسف کے معاملے میں نہ بولے۔ تم دیکھ لینا میں اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھوں گا، میں تو اس کو رانی بنا کر رکھوں گا۔ میں نوبت یہاں تک آنے ہی نہیں دوں گا کہ مجھے اس پر چیخنا چلانا پڑے یا اس پر ہاتھ اٹھانے کی نوبت آئے۔ لیکن وہ تو میرے کہے بغیر ہی میری ہر بات سمجھ آیا کرے گی۔ شاذل فوزیہ اور یوسف کی لڑائی کو بھول گیا تھا۔ جب سے اس نے اپنی شادی کے بارے میں ہونے والی باتیں سنی تھی وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور سارے گھر میں شرماتا پھر رہا تھا۔ بھابھی، یار آپ بھی نا، جب آپ کو پتا ہے کہ یوسف بھائی غصے کے تیز ہیں تو آپ کو جس بھی کام کے لیے باہر جانا ہوتا ہے آپ مجھے کہہ دیا کریں۔ آپ بھلا بھائی کو پریشان کیوں کرتی ہیں؟ شاذل کو اپنے بھائی سے انتہا کی محبت تھی اور جب بات اس کے حق میں ہوتی تھی تو وہ اپنی بھابھی کو ہی قصوروار سمجھتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کی بھابھی ہی جان بوجھ کر یوسف کو بھڑکاتی تھی، ورنہ اس کا بھائی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ بے وجہ ہی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا۔ ایک بار تمہاری شادی ہو لے
پھر میں دیکھتی ہوں کہ تم اپنی بیوی کو کیسے رکھتے ہو اور تم میں کتنی برداشت ہے جو تم بھی مجھے ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہو۔ فوزیہ جب بھی شازل کی بات سنتی تھی تو دل ہی دل میں سوچنے لگ جاتی تھی۔ شازل کی بہن نے شازل کے لیے لڑکی تلاش کرنی شروع کر دی تھی۔ میرا یہ بھائی تو ہیرا ہے، ہیرا، اور دیکھنا میں اپنے بھائی کے لیے کیسی چاند سی دلہن لاؤں گی۔ فرح جو کہ شازل اور یوسف کی اکلوتی بہن تھی، اس کو اپنے کسی بھی بھائی میں کبھی کوئی برائی نظر ہی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے اپنے نشاور بھائی یوسف اور غصے کے تیز بھائی شازل کو ہی اپنا آئیڈیل مانتی تھی۔ فوزیہ کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس عرصے میں وہ یوسف کے گھر والوں سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یوسف اور اس کے گھر والے کس حد تک لالچی اور خوشامد پسند لوگ تھے۔ وہ ہمیشہ سے صرف اپنا ہی فائدہ سوچتے تھے۔ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ وہ تو دوسروں کے سامنے اچھا بننے کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے جس سے لوگ ان کی تعریفیں کر سکیں۔ حالانکہ فوزیہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر وہ اتنے ہی اچھے تھے تو سب سے پہلے فوزیہ کو ہی اس کا حق کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ آخر وہ یوسف کو کیوں نہیں سمجھا سکتے تھے؟ آخر اس کے باپ کو کیوں احساس نہیں تھا کہ یوسف اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا تھا اور ساری ذمہ داری بیچاری فوزیہ کے کندھوں پر آ گئی تھی؟ نہیں بھابھی، یہ لڑکی تو بہت پکے رنگ کی ہے۔ بھابھی مجھے تو اپنے بھائی کے معیار کی کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی۔ میرا بھائی تو پڑھا لکھا اور خوبرو ہے، میں تو اس کے لیے بھی کوئی پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی ہی پسند کروں گی۔ جب بھی فوزیہ کو کوئی لڑکی پسند آتی تو فرح کوئی نہ کوئی خامی نکال کر ہر اچھے رشتے سے انکار کر دیتی۔ فرح، تم آخر کتنی لڑکیاں دیکھو گی؟ تمہیں تو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی۔ آخر تم اپنے بھائی کے لیے کیسی لڑکی چاہتی ہو؟ جب فرح کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی تھی تو تنگ آ کر فوزیہ بھی اس سے پوچھنے پر مجبور ہو گئی۔ ارے بھابھی، آپ فرح کو اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈ لینے دیں۔ آخر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ مجھے یقین ہے میری بہن کی پسند لاکھوں میں ایک ہوگی۔ شازل کو فوزیہ کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی اور وہ بھی اپنی ہی بہن کی حمایت میں بول رہا تھا۔ جب فوزیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو شازل کے لیے لڑکی پسند کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں دیا گیا تھا، تب وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ آخر فرح شازل کے لیے کیسی دلہن لے کر آئے گی۔ یہ دیکھیں بھابھی، اس کا نام زوبیہ ہے، آپ بتائیں یہ کیسی ہے؟ جب بہت تلاش کرنے کے بعد آخر فرح کو ایک لڑکی پسند آ ہی گئی تھی، تب وہ فوزیہ کو اس کی تصویر دکھاتے ہوئے اس کے بارے میں فوزیہ کی رائے مانگ رہی تھی۔ ہاں، لڑکی تو اچھی ہے، لیکن آخری فیصلہ تو تمہارا ہی ہوگا نا۔ اگر تمہیں پسند ہے تو بات آگے چلاتے ہیں۔ فوزیہ کے لہجے میں طنز بہت زیادہ تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سب گھر والوں کو اپنی اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ آخر اس گھر کی بڑی بہو تھی جس کی رضامندی جاننے کی کوشش تک نہیں کی گئی، لیکن فرح نے اس کے طنز کو نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اور اس کے بھائی اسی کی تو مانتے تھے۔ زوبیہ ایک بہت سمجھدار اور خوبصورت لڑکی تھی جس کو فرح نے شازل کے لیے پسند کیا تھا۔ شازل نے خود تو ایک عام سا ڈپلومہ کیا ہوا تھا، لیکن فرح کے بقول اس کا بھائی ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا جس کے لیے وہ اسی کے معیار کے مطابق لڑکی لا رہی تھی۔ حالانکہ فوزیہ جانتی تھی کہ زوبیہ جتنی پڑھی لکھی تھی اس کا جوڑ شازل کے ساتھ بنتا ہی نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ دل سے شازل اور زوبیہ کے لیے دعا کر رہی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکیں اور شازل کا رویہ یوسف کی طرح نہ ہو جائے، کیونکہ شازل کا غصہ تو یوسف سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ سب گھر والے شازل کی شادی کے لیے بہت زیادہ خوش تھے اور فوزیہ بھی اس کی شادی کے لیے بڑھ چڑھ کر تیاریوں میں مصروف تھی۔ وہ یوسف کا رویہ بھلا کر شازل کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی تھی،
نہیں بھلا ان پھولوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو صرف چند گھنٹے ہی خوشبو دیں گے اور اس کے بعد مرجھا جائیں گے۔ بلکہ یہ آرٹیفیشل پھول زیادہ مناسب رہیں گے، کیونکہ اگر یہ 1 مہینہ بھی کمرے میں لگے رہے تو کمرے کی سجاوٹ تو برقرار ہی رہے گی نا۔ جب شازل کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں تو شازل اور اس کے باپ کی کوشش تھی کہ وہ جہاں ہو سکے وہاں پر بچت کر کے پیسے بچا سکے۔ فوزیہ جانتی تھی کہ ایسا تو ہوگا ہی، کیونکہ یوسف اور اس کے گھر والوں نے کبھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دل کھول کر پیسے تو خرچ کیے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے ہر چیز گھٹیا سے گھٹیا کوالٹی کی اور کم قیمت کی خریدی تھی۔ ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری تو یہی تھا کہ وہ بس جلد از جلد شازل کی بیوی کو بیاہ کر گھر لے آتے۔ دیکھو زوبیہ، تم ایک سمجھدار لڑکی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جتنی جلدی ہو سکے اس گھر میں اپنا دل لگا لو۔ ایسا نہ ہو کہ شازل تمہاری کسی بات پر غصہ کر تم پر بھڑک اٹھے۔ اس لیے میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں، شازل غصے کا بہت تیز ہے۔ جب زوبیہ شازل کی دلہن بن کر گھر آ گئی تو فوزیہ نے اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں شازل کی عادت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں کوشش کروں گی کہ میری وجہ سے شازل کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ زوبیہ جانتی تھی کہ وہ اب اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر کسی دوسرے کے گھر میں آ گئی تھی اور اسے وہاں پر اپنی زندگی اسی گھر کے رہنے والوں کے مطابق گزارنی تھی۔ اس لیے اس نے فوزیہ کو سادہ سا ہی جواب دے دیا تھا۔ تم آج پھر آفس جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، پھر تم میری بات کیوں نہیں مان لیتی؟ تم نے تو جیسے ٹھان ہی لی ہے کہ اپنے شوہر کو ہر جگہ بے عزت کروانا ہے۔ تم نوکری کر کے آخر کیا ثبوت پیش کرنا چاہتی ہو کہ میں ایک بے روزگار انسان ہوں؟ کیا تم میری بے روزگاری کے بارے میں ساری دنیا کو بتانا چاہتی ہو؟ ابھی زوبیہ کو اس گھر میں آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے یوسف کو فوزیہ پر چلاتے اور اس پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارے بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے تو نہ کریں، یہ بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ یہی بات بھابھی کو آرام سے بیٹھ کر بھی تو سمجھا سکتے ہیں۔ زوبیہ کے لیے یہ دیکھنا بہت مشکل تھا کہ جس گھر میں وہ رخصت ہو کر آئی تھی وہاں پر ایک مرد کو اپنی عورت کے ساتھ اتنا ظالمانہ رویہ تھا۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کر یوسف کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تم نہیں جانتی اپنی بھابھی کو، یہ بس معصوم بنتی ہی ہے، حالانکہ یہ اتنی معصوم ہے نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ اس کو تو میری عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کو اتنی بار کہا ہے کہ یہ نوکری چھوڑ دے اور گھر میں بیٹھے، مگر یہ ہے کہ میری ایک بھی سنتی نہیں۔ یوسف بہت ہی زہریلے لہجے میں زوبیہ کو کہنے لگا تھا۔ یوسف کی بات سن کر زوبیہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اگر فوزیہ اپنی جگہ غلط تھی تو بھی یوسف کو فوزیہ سے اس طرح سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، بلکہ وہ اس کو آرام سے بیٹھ کر بھی تو سمجھا ہی سکتا تھا۔ اس نے تو زوبیہ کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا، جو اس گھر میں ابھی چند ہی دنوں کی دلہن تھی۔ بھابھی، آپ یوسف بھائی کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ اگر ان کو آپ کا نوکری کرنا پسند نہیں ہے تو آپ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ زوبیہ نے اپنے طور پر فوزیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر فوزیہ کی باتیں سن کر زوبیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آخر کتنی بار میں یوسف کی بات مانوں؟ میں نے ہر بار اس کے کہنے پر نوکری چھوڑ کر دیکھا کہ شاید اس کو ہی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، لیکن جب بھی میں سب کچھ چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتی ہوں تب بھی وہ مجھے آ کر مارتا پیٹتا ہے اور مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو نشے کی عادت جو ہے وہ پیسوں کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اور پھر میرے سامنے میرے بچے بھی تو ہیں جن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب یوسف کو ہی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے تو مجھے ہی ہاتھ پاؤں چلانے ہوں گے، مگر تم فکر مت کرو، یہ تو ہمارا روز کا معمول ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے محنت کرتی ہوں اور وہ
اپنے غصے کی بھڑاس نکالنے کے لیے مجھے مارتا پھرتا ہے۔ آپ نے کبھی شازل کے ابا سے بات نہیں کی اس بارے میں؟ زوبیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا تھا، مگر زوبیہ کی بات سن کر فوزیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی تھی اور کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ان سے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی ہوگی؟ بلکہ میں تو ان سے جب بھی اس بارے میں بات کرتی ہوں وہ الٹا یوسف کو سمجھانے کے بجائے مجھے ہی کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم یوسف سے خواہ مت الجھا کرو، بلکہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو تم مجھ سے کہا کرو۔ آپ فکر مت کریں، میں شازل سے اس بارے میں بات کروں گی۔ زوبیہ نے اپنے طور پر فوزیہ کو تسلی دے دی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ شازل سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی اپنے بھائی سے پیار کرتا تھا اور فوزیہ کو ہی قصوروار ٹھہراتا تھا۔ آپ یوسف بھائی کو منع کیوں نہیں کرتے؟ وہ بات بات پر فوزیہ بھابھی پر ہاتھ مت اٹھایا کریں۔ شازل کے گھر آتے ہی زوبیہ نے اس سے بات کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ بھابھی ہی اصل قصوروار ہیں؟ وہ جان بوجھ کر ایسے کام کرتی ہیں جن کی وجہ سے یوسف کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں بھڑک جاتا ہے۔ شازل کو تو اپنے بھائی سے ہی ہمدردی تھی، پھر بھلا وہ اپنی بیوی کے منہ سے اپنے بھائی کے خلاف کوئی بات کیوں سن سکتا؟ مگر آپ ایک بار یوسف بھائی سے، میں نے تمہیں کہا نا کہ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے معاملے میں بولنے کی، بلکہ ان دونوں بچوں کا خیال رکھا کرو۔ بھائی اور بھابھی کی تو اکثر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اس لیے اب سے ان دونوں بچوں کی ذمہ داری تمہاری ہی ہے۔ شازل نے زوبیہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کو ٹوک دیا تھا۔ زوبیہ بیچاری تو شازل کو سمجھانے آئی تھی، مگر شازل نے تو اس پر ایک نئی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ابھی اس کو اس گھر میں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ زوبیہ ہر دوسرے دن فوزیہ کو یوسف کے ہاتھوں لوٹتا دیکھتی تھی، مگر کوئی بھی فوزیہ کی مدد کے لیے یا یوسف کو روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ وہ حیران ہوتی تھی کہ آخر سب گھر والے یوسف کا ہی ساتھ کیوں دیتے ہیں، یہاں تک کہ یوسف کے باپ کو بھی اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کا بیٹا کس بے رحمی سے اپنی بیوی کو مارتا تھا۔ ایک دن جب یوسف اور فوزیہ کی لڑائی سے سارا گھر گونج رہا تھا تو فوزیہ نے ڈر کے مارے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، کیونکہ اس کے لیے یہ سب بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ یوسف فوزیہ کو مار پیٹ رہا تھا، بچے الگ رو رہے تھے اور یوسف کا باپ اپنے کمرے میں کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھا۔ پہلے تو زوبیہ نے اپنے سسر کو کہنے کی کوشش کی تھی کہ آپ بھائی کو منع کریں، مگر انہوں نے بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے کہنے لگے، بیٹا یہ تو ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، پھر بھلا مجھے یا آپ کو اس میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ لڑ کر تھک جائیں گے تو خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ جبکہ زوبیہ کے لیے یہ سب کچھ دیکھنا اور خاموشی سے برداشت کرنا بہت مشکل کام تھا، اس لیے اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا اور شازل کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی شازل گھر داخل ہوا تو زوبیہ بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی تھی اور اس کو سب کچھ بتانے لگی تھی۔ باہر اتنا کچھ ہو رہا تھا اور تم کمرے میں بند ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، بھلا یہ کیا طریقہ ہوا؟ شازل کو زوبیہ کی باتیں سن کر مزید غصہ آیا۔ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یوسف نے فوزیہ پر ہاتھ اٹھایا تھا، بلکہ وہ تو زوبیہ پر ہی غصہ کر رہا تھا کہ تم نے یوسف کو منع کیوں نہیں کیا۔ زوبیہ بیچاری آخر کیا کرتی جب یوسف کے باپ نے ہی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، تو وہ لڑکی ہو کر کیا کر سکتی تھی؟ تم مجھے یہ بتاؤ کہ بچوں نے کچھ کھایا؟ وہ بھی تمہاری طرح کمرے میں دب کے بیٹھے ہیں۔ شازل زوبیہ کو تسلی دینے کے بجائے اس سے بچوں کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی تو چٹاخ۔ شازل نے زوبیہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔
جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان دونوں بچوں کی ذمہ داری تمہاری ہے تو تم مجھے اپنے ہی بہانے سنا رہی ہو۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ شازل غصے سے پاگل ہو رہا تھا، زوبیا پر ہاتھ اٹھا بیٹھا تھا، جبکہ زوبیا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شازل ذرا سی بات پر اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا۔ زوبیا اپنا گال سہلاتے ہوئے آنسو بہانے لگی تھی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، جبکہ شازل غصے سے چیخ چلا رہا تھا۔ اب تم کب تک بیٹھی آنسو بہاتی رہو گی؟ اٹھو اور جا کر بچوں کو دیکھو۔ جب زوبیا نے اس بارے میں شازل کے ابا سے بات کی تو وہ بھی الٹا زوبیا کو ہی باتیں سنانے لگے تھے کہ آخر اس نے شازل کی بات کیوں نہیں مانی تھی۔ آہستہ آہستہ زوبیا کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس گھر میں نہ تو اس کو سننے والا کوئی تھا اور نہ ہی بیچاری فوزیہ کی، جو ہر دوسرے دن یوسف کی تنقید کا نشانہ بنتی تھی، اور یوسف اور فوزیہ کی لڑائی کی وجہ سے شازل کے ہاتھوں اس کی شامت بھی آ جاتی تھی۔ کبھی شازل زوبیا کو کہتا کہ وہ یوسف اور فوزیہ کے معاملے میں مت بولا کر، اور کبھی وہ زوبیا پر بے وجہ غصہ ہوتا کہ آخر وہ یوسف کو منع کیوں نہیں کرتی، اور اگر منع نہیں کر سکتی تو اس کے بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھتی تھی۔ زوبیا بیچاری کی شادی کو ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے اور وہ شازل کے گھر کے حالات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو گئی تھی کہ اس گھر میں وہی ہوتا تھا جو فرح کی مرضی ہوتی تھی۔ دونوں بھائیوں کے لیے فرح کی بات ہی آخری ہوتی تھی، اور اس کی بات کے آگے وہ دونوں اپنی بیویوں کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تم دیکھو کہ فوزیہ بھابی بیچاری تو نوکری بھی کرتی ہیں اور گھر کے کام بھی کرتی ہیں۔ تم ایسا کرو کہ زوبیا سے کہو گھر کے کام وہ دیکھ لیا کرے تاکہ گھر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، کیونکہ فوزیہ کے لیے تو سب کچھ نہیں سنبھال سکتی نا۔ ایک روز زوبیا نے فرح کو شازل کو کہتے سنا تھا، تب اس کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ تو بس اب شازل کے گھر کی ایک نوکرانی بن کر رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شازل فرح کی بات کو کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ مگر زوبیا کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، آخر وہ اس کا اپنا ہی تو گھر تھا، پھر اس کو اس گھر کے کام بھی خود ہی کرنے تھے۔ تم تو میری پیاری بیوی ہو نا، دیکھو تم بھی جانتی ہو بھابھی نوکری کرتی ہیں تو وہ تھک جاتی ہیں، اس لیے تم گھر کے سارے کام خود ہی دیکھا کرو تاکہ بھابھی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ شازل نے زوبیا کو بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ زوبیا بھی اس کی بات سن کر زیر لب مسکرا دی تھی، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، تب ایک دن شازل زوبیا سے کہنے لگا، آخر کیا مسئلہ ہے؟ تم مجھے خوشخبری کیوں نہیں سنا رہی؟ شازل کی یہ بات سن کر زوبیا حیران تو ہوئی تھی کہ آخر وہ شازل کو اس بات کا کیا جواب دیتی۔ اولاد دینا تو اللہ کے ہاتھ میں تھا، پھر شازل اس سے یہ گلہ کیوں کر رہا تھا؟ اب میں آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب وہ چاہے گا تب دے دے گا، بھلا اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تم اپنا علاج کروانا شروع کرو، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو۔ لیکن شازل کی بات سن کر زوبیا کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ آخر وہ اس سے ایسی بات کیسے کر سکتا تھا؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ مجھ میں کوئی مسئلہ ہوگا؟ اگر آپ میرے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے۔ زوبیا کی بات سنتے ہی شازل اس کو 2 تھپڑ لگا دیے تھے اور کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ مجھ میں کوئی مسئلہ ہوگا؟ زوبیا بیچاری حیرانگی سے شازل کا چہرہ تک رہی تھی کہ اگر اس نے بھی شازل کی طرح ہی بات کی تھی تو وہ اتنا بھڑک کیوں گیا تھا، جبکہ خود تو اس کو ایسی بات کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آئی تھی۔ آخر 1 مہینے بعد زوبیا نے شازل کو وہ خوشخبری سنا ہی دی تھی جس کا وہ منتظر تھا۔ شازل یہ خوشخبری سن کر خوش تو بہت ہوا تھا، مگر اس نے زوبیا کو صاف صاف کہہ دیا تھا، اب تم پر دوہری ذمہ داری آ گئی ہے، تمہیں اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دینا ہے اور گھر میں کسی کو
تم سے کوئی شکایت نہ ہو کہ تم طبیعت کا بہانہ بنا کر کاموں سے جان چھڑوا رہی ہو۔ شازل کی بات سن کر زوبیہ کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس کو لگا تھا شاید سب شازل بدل جائے گا اور اس کا خیال رکھے گا، مگر شازل نے تو اس کو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ وہ کوئی بھی بہانہ مت بنائے۔ شازل کی باتوں کے باوجود بھی زوبیہ نے کوئی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ کوشش کرتی تھی کہ وہ شازل کو کسی شکایت کا موقع نہ دے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے سب کچھ سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، یا وہ کبھی کوئی کام بھول جاتی تھی۔ جب زوبیہ کوئی کام بھول جاتی تو شازل اس پر غصہ اتارتا اور ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتا۔ وہ تو زوبیہ کی حالت کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں اکیلی سارے گھر کو نہیں سنبھال سکتی، آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ زوبیہ اکثر آنکھوں میں آنسو لیے اپنی حالت کے بارے میں شازل سے بات کرتی تو وہ اس پر غصہ ہونے لگتا اور کہتا، تم کوئی انوکھی اولاد تو پیدا نہیں کر رہی، ساری دنیا کی عورتیں ہی بچے پیدا کرتی ہیں اور سارے کام بھی کرتی ہیں، مگر تمہارے تو بہانے ہی ختم نہیں ہوتے۔ زوبیہ خاموشی سے شازل کی باتیں سنتی اور کوشش کرتی کہ شازل کو شکایت نہ ہو۔ جب زوبیہ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تو اس نے خود فوزیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھابی، آپ تو میری حالت کے بارے میں جانتی ہی ہیں، مجھ سے اب سارے کام نہیں ہوتے، لیکن شازل میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں زوبیہ، میں جانتی ہوں کہ ان دنوں میں طبیعت بہت بوجھل رہتی ہے اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تم فکر مت کرو، جتنا کام آسانی سے کر سکتی ہو کر لیا کرو، باقی میں خود دیکھ لوں گی۔ فوزیہ نے اپنے طور پر زوبیہ کو تسلی دینے کی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کی یہ ساری باتیں فرح سن رہی تھی۔ آخر تمہارے بیوی کو کیا تکلیف ہے؟ گھر کے کام ہوتے ہی کتنے ہیں جو وہ کر نہیں سکتی۔ اگر اس سے کام نہیں ہوتے تو فارغ کرو اس کو۔ میرے بھائی کو لڑکیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، میں تمہارے لیے زوبیہ سے بھی اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ ان دونوں کی باتیں سننے کے بعد فرح ایک بار پھر سے شازل کے کان بھرنے لگی تھی، اور یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ شازل فرح کی کسی بات کو جھٹلا دیتا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ گھر کے کاموں کی ذمہ داری تمہاری ہے، اگر تم سے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی تو مجھے صاف صاف بتاؤ۔ فرح کی باتوں میں آ کر شازل نے ایک بار پھر سے زوبیہ کے کلاس لگانے شروع کر دی تھی۔ شازل، میں کوشش تو کرتی ہوں مگر میں سب کام نہیں کر پاتی۔ کوئی بات نہیں، میں اور بھابھی مل کر کام کر لیا کریں گے۔ مگر شازل کو یہ کہاں گوارا تھا کہ زوبیہ اس کی بات سے انکار کر کے اس کی آگے زبان چلاتے۔ بس ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، میں سوچ چکا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ شازل کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو زوبیہ کو پریشان کر گیا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر گیا اور زوبیہ نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ لاؤ میرا بیٹا مجھے دو اور تم یہ پکڑو۔ بیٹے کی پیدائش کے چند گھنٹے بعد ہی شازل نے زوبیہ سے اپنا بیٹا لیتے ہوئے اس کو چند کاغذات تھمائے تھے۔ یہ کیا ہے؟ زوبیہ نے ان کاغذات کو پکڑتے ہوئے معصوم لہجے میں پوچھا تھا، مگر وہ کاغذ کھولتے ساتھ ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ شازل اس کو طلاق دے چکا تھا۔ اگر تم میری بات نہیں مان سکتی، میری عزت نہیں کر سکتی، جب تم نے ٹھان ہی لیا ہے کہ تم نے میری نافرمانی ہی کرنی ہے، تو مجھے بھی تم جیسی بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ شازل نے زوبیہ کے ہاتھوں میں طلاق کے کاغذات تھما کر اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا، جبکہ زوبیہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شازل سے کچھ پوچھ سکتی۔ زوبیہ کدھر ہے؟ جب شازل بیٹی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو فوزیہ یہی تھی جس نے زوبیہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اس قابل نہیں تھی کہ میرے ساتھ رہ سکتی، اس لیے میں اس کو وہیں چھوڑ آیا ہوں جہاں سے وہ آئی تھی، شازل نے نفرت سے کہا، اور فوزیہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا شازل؟ اس معصوم کو آخر تم نے کس بات کی اتنی بڑی سزا دی ہے؟
مگر شازل اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے فوزیہ کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ تو بڑے ہیں نا، پھر آپ کیوں خاموش ہیں؟ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ فوزیہ غصے سے یوسف اور یوسف کے ابا کی طرف کہتے ہوئے بڑھی تھی، مگر ان دونوں کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ شازل کا اپنا معاملہ ہے اور ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ فوزیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرتی۔ فرح کا اپنا شوہر تو ملک سے باہر ہوتا تھا، مگر وہ اپنے باپ کے گھر پر اپنا حکم چلاتی تھی اور اس کے بھائی اس کے کہے کو آخری فیصلہ مانتے تھے، اور فرح کی سازشوں کی وجہ سے ایک بھائی کا گھر تو برباد ہو ہی چکا تھا۔ میرا بھائی بیچارہ ہر ضرورت پوری کرتا تھا اس کی، مگر وہ ناشکر ہی تھی، ہمیشہ میرے بھائی سے جھگڑتی تھی۔ دیکھنا بھائی، میں تمہارے لیے اس زوبیا سے بھی پیاری لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ فرح کا دل تو جیسے خوشی سے باغ باغ ہو گیا تھا اور وہ شازل کے لیے ایک اور لڑکی کی تلاش میں نکل پڑی تھی۔ آخر 4 مہینے کی تلاش کے بعد فرح کو مانور پسند آئی تھی۔ وہ بھی زوبیا کی طرح پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی، جس کو وہ شازل کی دلہن بنا کر لائی تھی۔ مگر شازل کے گھر آنے کے بعد اس کو معلوم ہوا تھا کہ شازل کا ایک بیٹا بھی تھا، اور شازل نے اس سے شادی صرف اسی لیے کی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کا خیال رکھ سکتی۔ ماہنور نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ شازل کا خیال رکھ سکتی۔ شازل کی بھی قسمت اچھی تھی کہ اس کو دوسری بار بھی بہت اچھی اور خیال رکھنے والی بیوی ملی تھی، مگر شازل نے اس کی بھی قدر نہیں کی تھی اور اس کو بھی وہی حکم نامہ جاری کر دیا جو زوبیا کے لیے تھا۔ تمہیں اپنی ذمہ داری کا خیال ہونا چاہیے، تمہیں میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ میری بھابھی سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہے۔ مانور نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ شازل کی امیدوں پر پورا اتر سکتی، مگر وہ بھی آخر کب تک کسی اور کے بچوں کو سنبھالتی، جبکہ شازل کو اس کا اپنا تو کوئی حق دے ہی نہیں رہا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے اور آپ کے بھائی کے بچوں کا خیال رکھوں اور گھر کے سارے کام کاج بھی کروں، تو کم از کم آپ میرا بھی تو خیال رکھ سکتے ہیں۔ جب مانور شازل کے رویے سے تنگ آنے لگی تو آخر ایک دن وہ بھی شازل کے سامنے بول ہی پڑے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے سامنے زبان کھولنے کی؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس گھر میں تمہاری حیثیت کیا ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی؟ شازل نے مانور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے سختی سے کہا تھا، آخر آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ مجھے میرا حق تک نہیں دے سکتے۔ مانور تڑپ کر بولے، اگر تم نے بھی میرے سامنے زبان چلائی تو میں تمہیں بھی فارغ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ تمہیں میری بات سمجھ لینی چاہیے۔ شازل نے ماہنور کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ ماہنور بہت عرصے تک تو شازل کا ہر ظلم، ہر ناانصافی سہتی رہی، مگر وہ بھی انسان تھی، اس کے اپنے بھی احساسات تھے۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اس سے بھی کوئی پیار کرے، اس کے جذبات کی قدر کرے، مگر شازل تو پہلے بھی محبت کو نہیں سمجھا تھا۔ وہ بھلا اب ماہنور کے جذبات کی قدر کیسے کر سکتا تھا؟ یوسف اور شازل کے ابا اب کی بار بھی ویسے ہی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، مگر فوزیہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنے دونوں بچوں کو یوسف کے حوالے کر کے گھر چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یوسف خود تو بے روزگار ہے، وہ اپنے دونوں بچوں کو آخر کیسے پال سکتا تھا۔ فوزیہ کے جانے کے بعد یوسف اور شازل کو عقل نہیں آئی تھی، بلکہ شازل نے تو مانور پر مزید سختی کرنا شروع کر دی تھی۔ اب مانور پر پہلے سے زیادہ ذمہ داری آ گئی تھی۔ مانور بیچاری آخر کب تک سارے گھر کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتی؟ اوپر سے اب اس کے سر پر 3 بچوں کی ذمہ داری اکٹھی آ گئی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ مزید شازل کا ساتھ نہیں دے سکتی، اور ایک دن وہ بھی زوبیا کی طرح شازل کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد فرح کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔
وہ اپنی سازشوں اور چلاکیوں کی وجہ سے اپنے دونوں بھائیوں کے گھر کو برباد کر بیٹھی تھی۔ جب حالات مزید مشکل ہونے لگے تب یوسف اور شازل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اپنی بیویوں کو منا کر واپس لے آئیں گے۔ یوسف نے فوزیہ سے بہت معافی مانگی، مگر فوزیہ کسی بھی صورت اس جہنم میں واپس جانے کو تیار ہی نہیں تھی، جہاں پر کسی کو حق کا ساتھ دینا ہی نہیں آتا تھا۔ یوسف تو بے روزگار تھا، بھلا دو بچوں کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا تھا؟ تب اس نے ایک عقل مندی دکھائی کہ فوزیہ کے بچے بھی اس کے حوالے کرایا۔ جب شازل نے دیکھا کہ یوسف تو اپنے بچے ان کی ماں کے حوالے کرایا تھا، تب اس نے اپنے بیٹے کو فرح کے حوالے کرنے کا سوچا۔ نہیں بھائی، بھلا میں اس کو اپنے پاس کیسے رکھ سکتی ہوں؟ میرا اپنا گھر ہے، اپنا سسرال ہے، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تم خود ہی اس کو سنبھالو۔ جب شازل فرح کے پاس گیا تو فرح نے بھی اس کو جواب دے دیا۔ تب شازل کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ فرح کی باتوں میں آ کر اتنا کچھ کر گیا، مگر فرح اس کا ایک بیٹا نہیں سنبھال سکتی تھی۔ شازل کو پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ آخر اس نے فرح کی باتوں میں آ کر اپنا گھر برباد کیوں کر لیا؟ وہ تو اس کی بہن تھی اور وہ اپنی بہن کی عادت سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس کی بہن اپنی بات منوا کر ہی رہتی تھی اور وہ بھی آنکھیں بند کر کے ویسا ہی کرتا چلا گیا جیسا فرح اس سے کرنے کو کہتی تھی، اور اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے 2 بار اپنا گھر برباد کر لیا تھا۔ شازل کے ہاتھوں میں پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں بچا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو اپنی ہی گود میں لے کر بے تحاشا رونے لگا تھا۔ تب اس کو اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا، اور وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس بیٹے کو اس کی ماں کے پاس چھوڑائے گا، کیونکہ اب وہ اپنے بیٹے پر مزید ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح ایک بستا ہوا گھر اس گھر کے سربراہ کی لاپرواہی سے ہی برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔